اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو اور پریفرنس دیں اور نکھاریں اور بلندی کی طرف لے کر جائیں تو رشتے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں گے تو آپ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل کو آپ آن کریں گے، آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، میں آپ کے لیے سامنے بیٹھا ہوں گا، جی، آپ سے باتیں کرنے کے لیے۔ رشتوں کی بڑی پرابلم ہے، اور اگر ہوتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ نکاح کرتے ہیں تو کچھ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ نکاح نبھاتے نبھاتے ہی راستے میں منزل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اب تو ایک ایسی افراتفری ہو گئی ہے کہ والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی ہو جائے، اور وہ بیچارے ایج کے چکر میں کہ بچوں کی عمر گزر رہی ہے، ایج گزر رہی ہے، نہ جانے عجیب و غریب لوگوں میں ہی رشتے پھنسا بیٹھتے ہیں، اور جب رشتے پھنس جاتے ہیں اور جب نبھا دکھائی نہیں دیتا تو وہ بیچارے ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں اور رشتے توڑنے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری سوچ عجیب ہو گئی ہے۔ اپنی سوچ کو بہتر کریں، آپ رشتوں میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بینجامن فرینکلن ایک امریکن اسکالر تھا۔ وہ 1706 میں پیدا ہوا اور 1790 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کا قول ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی آنکھیں خوب کھلی رکھو، مگر نکاح کے بعد اپنی آنکھوں کو اپنی آدھی آنکھ بند کر لو۔ نکاح کے بعد اپنی آدھی آنکھ کو بند کر لو، یعنی نکاح سے پہلے جانچو اور نکاح کے بعد نبھاؤ۔ کوئی مرد یا عورت پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی کامل نہیں، اس لیے رشتے سے پہلے تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ وہ کیسے؟ رشتہ طے ہوتا ہے تو اس کی ریسرچ تو کریں، جس سے رشتہ کر رہے ہیں وہ ان کا گھر کہاں ہے، وہ پہلے کہاں رہتے تھے، اب کہاں رہتے ہیں، وہ کس طرح کے لوگ تھے، ان کا بیٹا یا بیٹی وہ کیا ہے۔ علاقے کے لوگ زیادہ پہچانتے ہیں، محلے دار زیادہ جانتے ہیں، لوگوں سے ملیں، ان کے دوستوں سے ملیں، ان کی پہچان لیں۔ رشتہ تو آپ نے کر دیا، لیکن اس رشتے کو نبھانا ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے، آپ اس کی ریسرچ کریں۔ پہلے ضروری تحقیق ضروری کرنی چاہیے، مگر رشتے کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ اپنے جو پارٹنر ہے، لائف پارٹنر، رفیق حیات کی خوبیوں کو دیکھا جائے اور کمیوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کو معیاری لگے وہ دوسروں کے نزدیک بھی معیاری ہو۔ دونوں کے ایک دوسرے کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہیاں نظر آئیں گی۔ جو چیز آپ کی نظر میں مکمل ہو سکتا ہے کہ وہ چیز دوسروں کی نظر میں نامکمل ہو۔ اب آپ ایک شکل تو یہ ہے کہ دوسرے کی کوتاہیوں کو لڑ کر اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، یا پھر اس کو اس کی خامیوں سمیت قبول کر لیا جائے کہ ایک تعلق کی علیحدگی کے بعد جو دوسرا تعلق آپ قائم کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی بہت جلد آپ کو ایک اور خامی نظر آ جائے، اور پھر دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ ایسی حالت میں بہتر ہے کہ کسی انسان میں کتنی خامیاں کیوں نہ ہو، اس کی خوبی کو مد نظر رکھا جائے اور اس کی کوتاہی کو برداشت کیا جائے۔ اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ زندگی اس وقت اچھی گزرتی ہے کہ آپ کو جو لائف پارٹنر مل گیا، آپ نے اس کی خامیوں کو بھی دیکھ لیا، آپ نے اس کی خوبیوں کو بھی دیکھ لیا، آپ نے اس کی خوبیوں کو اور چمکانا ہے اور اس کی خامیوں کو نظر انداز کرنا ہے، اس کی خامیوں کو اگنور کرنا ہے۔ جب اس کی خامیوں کو اگنور کریں گے تو جب وہ خامی بار بار کرے گا، آپ اس خامی کو مسکراہٹ کے ساتھ قبول کریں گے اور اس مسکراہٹ میں خامی کے اوپر پردہ ڈالتے ہوئے اس کی خوبیوں کو پالش کر کے اور سامنے لے آئیں گے۔ جب آپ اپنے پارٹنر کا اتنا خیال رکھیں گے جو کہ آپ کی زندگی کا ساتھی مل گیا،
یہ نصیب لکھا گیا آپ کا، اب اس نصیب کو لکھا گیا ہے تو اس کو مضبوط رشتہ بنانا ہے۔ اب مضبوط رشتہ کیسے بنے گا؟ ایک دوسرے کی خامیوں پہ پردہ ڈالیں اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو اور پریفرنس دیں اور نکھاریں اور بلندی کی طرف لے کر جائیں تو رشتے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک والدین نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور شادی کی تو شادی سے پہلے تو لڑکا بہت اچھا، فیملی بہت اچھی، بڑی آؤ بھگت کرتے تھے۔ جب رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، شادی کے 3 دن بعد لڑکی کے ساتھ مس بہیو کیا جانے لگا۔ چوتھے دن اس کے ہسبینڈ نے اس کے چہرے پہ پکڑ کے زور سے تھپڑ رسید کر دیا۔ لڑکی پریشان، بلا وجہ ہی کچھ نہیں۔ اب لڑکی ایک دن تو خاموش رہی، اگلے دن پھر اس نے اپنی بیوی کو بلا وجہ تھپڑ مار دی، جو کہ 5واں دن تھا شادی کا۔ لڑکی پھر خاموش رہی، چھٹے دن پھر اس نے اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ لڑکی سے برداشت نہ ہوا، اس نے اپنے والدین کو فون کیا اور کہا یہ تو شادی کے 3 دن سے مجھے مارنے لگ پڑا ہے، نہ جانے کوئی سائیکو پیشنٹ ہے، نہ جانے یہ کیا ہے، مجھے بچائیں اس سے پہلے کہ یہ مجھے مار دے۔ لڑکی کے والدین آئے، انہوں نے بہت لڑائی جھگڑا کیا اور لڑکی کو لے گئے اور اپنی بیٹی کا ڈیورس کروا دی۔ ڈیورس کے بعد بیٹی کی دوبارہ شادی کی تیاریاں شروع، رشتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ٹھیک 6 مہینے بعد اس کی دوسری شادی کر دی۔ جب دوسری شادی کر دی تو دوسری شادی والا ہسبینڈ جب ملا تو اس نے کہا تم تو آلریڈی میرڈ آئی ہو، پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کیسے قبول کیا، خیر مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں۔ لڑکی نے کہا آپ بھی تو ڈیورسی ہیں، اس نے کہا ہاں میں ڈیورسی ہوں لیکن میں مرد ہوں۔ لڑکی نے کہا اگر آپ مرد ہیں تو میں انسان ہوں۔ اس نے کہا تم انسان ہو پر تم عورت ہو، اور تمہیں میں نے بڑی مشکل قبول کیا۔ اب لڑکی پریشانی میں رہنے لگ پڑی۔ اب وہ ہر روز بندے نے آتے ہی اس کو پاؤں سے ٹھڈے مارنے، جب پیروں سے ٹھڈے مارنے اور لڑکی نے کہنا میرا قصور، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ڈیورس ہو کر میرے پاس آئی ہو۔ لڑکی نے کہنا تو کیا تم ڈیورس نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں میں مرد ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مرد اور عورت ہے تو انسان۔ اگر اس کے ساتھ ڈیورس ہوا تو آپ کے ساتھ بھی ڈیورس ہوا، دونوں ڈیورس ہو کر آئے، دونوں کے نصیب ڈیورس، دونوں کٹھے مل گئے دوبارہ۔ اب چونکہ وہ ورجن نہیں رہی، وہ بیچلر نہیں رہی، اگر وہ بیچلر نہیں رہی تو مرد بھی بیچلر نہیں رہا، دونوں کے اوپر دھبا لگ گیا، لیبل لگ گیا میرڈ کا۔ اب جب میرڈ کا لیبل لگ گیا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر لڑکی ڈیورس ہے تو اس کو ڈیورس بندہ ہی ملے گا، اگر بندہ ڈیورس ہے تو اس کو ڈیورس لڑکی ملے گی۔ اب ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے، یہ قبول کرنا ہی فراست ہے، قبول کرنا ہی ذہانت ہے، قبول کرنا ہی عقل مندی ہے، اور قبول کرنا ہی انسانیت ہے۔ جب آپ نکاح میں اس کو قبول کر کے لے آئے تو اس کو خاموشی سے اپنی بیوی قبول کریں، اور مرد کو بھی چاہیے اپنی بیوی کو ادب دے، احترام دے، تو ہی زندگی گزرے گی۔ اللہ نگہبان۔